اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول اللہ اسوة حسنہ صدق اللہ العظیم. کیونکہ ٹائم کافی گزر چکا ہے، مختصر انشاءاللہ میں عرض کروں گا. اور تھوڑا سا سیرت کا پہلے بیک گراؤنڈ لے کے چلتے ہیں تاکہ سیرت کا سمجھ میں آئے کہ سیرت ہے کیا، اور سیرت ہمارے لیے ایک عام بندے کے لیے اور خصوصی طور پر جو لوگ ہم جیسے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سوسائٹی میں چینج لانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تبدیلی لانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے لیے سیرت کیسے مشعل راہ ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ ذکر ہوگا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات سے ہی انشاءاللہ ہم ان سے نتائج اخذ کر کے کچھ اپنے لیے بھی مشعل راہ بنائیں گے آج انشاءاللہ. بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو انسان کی زندگی کے دو فیز ہیں، دو حصے کہہ سکتے ہیں. ایک حصے کو کہتے ہیں معاش اور دوسرے حصے کو کہتے ہیں معاد. معاش کو اگر ڈیفائن کیا جائے تو معاش کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا اس کی دنیا والوں کے ساتھ کے جو تعلقات ہیں، چاہے وہ کسی بھی نہج سے، کسی بھی طرح کے جو تعلقات ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ معاش کے زمرے میں آ جائیں گے. اور دوسرا جو انسان کی زندگی کا حصہ ہے اس کو کہتے ہیں معاد. معاد کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے بنانے والے کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کسی بھی طرح کا ہے، عبادات کی کوئی سی بھی شکل ہے، کسی طرح سے بھی ہے، اس کو کہتے ہیں معاد. اب معاش کی جو انتہا ہے اور سب سے جو اعلیٰ درجہ ہے، یعنی لوگوں کے ساتھ تعلقات کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آپ حکمران ہو جائیں. ایسا ہی ہے نا، یعنی کہ لوگوں کے ساتھ تعلقات کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آپ حکمران ہو جائیں ان کے. اور معاد کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آپ پیغمبر ہو جائیں. کہ اللہ کے ساتھ تعلقات کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ایک بندہ پیغمبر ہو انسانوں میں. اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر دیکھیں تو ان دو فیزز میں، ان دونوں حصوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعلیٰ سطح پہ فائز ہیں. کہ اگر معاد کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکمراں بھی ہیں، اور اگر معاش کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکمران بھی ہیں، اور اگر معاد کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف پیغمبر ہیں بلکہ پیغمبروں کے سردار بھی ہیں. تو اس حوالے سے کوئی بھی بندہ زندگی میں اگر کوئی رہنمائی لے گا، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو یا اخروی اعتبار سے ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بات تو یہاں تک ہوگی. دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام ہم تک دین جو پہنچایا ہے، اسلام تو جو مذہب اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے آدم علیہ السلام کو دیا تھا وہ اسلام ہی تھا. پھر اسی اسلام کی ترویج کے لیے زمانے کے تغیر اور تبدل کے کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ رب العزت احکامات میں بھی تبدیلی لاتے رہے، اور اینڈ پہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رہتی دنیا تک کا جو نظام دیا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کو کور کیا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا بھی حسنہ ہے اور آخرت بھی حسنہ مانگی ہے. مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کے لیے اسٹرگل ہوئی ہے، معاش کے لیے بھی ہوئی ہے اور معاد کے لیے بھی ہوئی ہے. اور پھر اب ہوتا یہ ہے کہ دنیا کے اندر بعض لوگ جو ہوتے ہیں، ہم سارے لوگ یک جہت ہیں. یعنی کہ ایک بندہ اگر فائنانس میں بہت اچھا ہے تو دوسرا گارڈننگ میں بہت اچھا ہوگا، تیسرا رائٹنگ میں بہت اچھا ہوگا، چوتھا لیڈرشپ میں بہت اچھا ہوگا. تو ہر ایک بندے میں ایک جہت ہے جس میں وہ اعلیٰ ہے، لیکن باقی ساری جہت میں وہ شاید دوسرے بندے کو جو ہے نا اس کمپیٹ نہیں کر سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ ہمہ جہت ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک استاد ہیں تو ایک اعلیٰ استاد ہے، کمپیٹ نہیں ہے. اگر وہ ایک خاوند ہیں تو اعلیٰ قسم کے خاوند، اگر وہ حکمران ہیں تو ایک اعلیٰ قسم کے حکمران ہیں. اسی طرح کسی بھی زندگی کے شعبے کا نام لے لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ایک اعلیٰ نمونے پہ فائز ہیں. اسی لیے اسوہ حسنہ کہتے ہی اسی کو ہیں کہ زندگی کی ہر ایک جو ہے فیز میں، ہر ایک شعبے میں وہ آپ کا ماڈل ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بھی معجزہ دیکھیے. آپ جتنی بھی سیرت کی کتابیں اٹھائیں گے، ان میں اگر مشترک جو الفاظ ہیں ان کو نکال دیا جائے تو ہر ایک سیرت کا کتاب کا پیغام اپنا ہی ہے. یعنی کہ اگر کسی نے مغازی پہ کتاب لکھی ہے تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کی حکمت عملیوں کے بارے میں لکھا ہے. اب ہے وہ سیرت کی وہی واقعات ہیں، انہی واقعات سے کسی بندے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر بیان کیا ہے، اور انہی واقعات کو لے کے کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی جنگی اسٹریٹجی بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیش آتے تھے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا احاطہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا احاطہ جو ہے یہ بس میں نہیں ہے انسان کے، اور ایک مختصر مجلس کے بھی بس میں نہیں ہے. جس
بات کو انشاءاللہ میں آگے آپ کے ساتھ بیان کرتا بھی رہوں گا اور اسی پہ ہم رہنمائی لیتے بھی رہیں گے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ سیاسی زندگی کے بارے میں بات کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پولیٹیکل لائف تھی وہ کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلے، ان کی اسٹریٹجی کیا تھی اور وہ کیسے چلے۔ ایک بات یہ سب سے پہلے سیاسی زندگی کی سب سے پہلی جو بات ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے لے کر آخر تک اپنی ٹیم پہ بہت زیادہ توجہ دی ہے، اپنی ٹیم پہ بہت زیادہ توجہ دی ہے۔ اب اس کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ رب العزت نے معجزانہ طور پر اتنی زیادہ معجزے دیے تھے تو اس طرح بھی ہو سکتا تھا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہی نہ ہوتی اور آپ کہتے اللہ اکبر اور سارے عرب کے دل میں اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی پیدا ہو جاتی اور کوئی لڑائی نہ ہوتی۔ لیکن یہ ماڈل نہیں بن سکتا تھا، یہ آپ کے لیے نہیں تھا، میرے لیے نہیں تھا، کسی اور شخص کے لیے ماڈل نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ ہم پیغمبر تو آخری ہو گئے۔ اب اس کے بعد کوئی ایسا بندہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا تھا جو اس طرح کہے، کوئی سچ کی آواز دکھائے اور لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ اب اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنانا تھا اور 23 سال کا عرصہ جو دیا وہ ایسا پریکٹیکل دیا کہ ہر ایک بندہ اس کو فالو کر سکتا ہے۔ یہ سب سے بڑی ایک بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے ہو کے اب وہ جو دنیاوی معاملات تھے، وہ دنیاوی ایک جو جماعت تھی وہ کیسے تیار کی ہے، اس کو اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی دعوت دی ہے وہ اپنے کلوز لوگوں کو دی ہے۔ اور آج کی ماڈرن سائنس بھی اور آج کے جو جتنے بھی اسٹریٹجی پڑھانے والے لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی بات اپنے بھائی کے لیے، اپنی بیگم کے لیے، اپنے دوست کے لیے وہی بات سوچ سکتے ہیں تو آپ اس بات کو آگے لے کے جائیں، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ مینس کہ آپ کی بات میں اتنا وزن ہے، اتنی امپورٹنس ہے کہ اگلا بندہ اب اپنے اہم بندے کے لیے وہی بات سوچ رہا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی وہ سب سے پہلے تو اپنی زوجہ محترمہ کو تھی اور اس کے بعد اپنے دوستوں میں تھی۔ اب انہی دوستوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جماعت چلی ہے جو ایک پوری کی پوری گیدرنگ ہوتی کہ عرب میں، اور پھر مکہ کے اندر وہ ایسی جماعت پیدا ہو گئے کہ پھر وہ الگ سے بیٹھ کے دار ارقم میں، وہ ایک گھر تھا دار ارقم، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہاں پہ بیٹھ کے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کاؤنسلنگ کیا کرتے، ان ٹیم ممبرز کو بتایا کرتے کہ کیسے چلنا ہے، کیا چیزیں ہیں، کیا اسلام ہے، ساری کی ساری چیزیں۔ تو ہمارے لیے جو سب سے بنیادی چیز جو سیکھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع کی زندگی سے وہ یہ ہے کہ کیا ہم اپنے اس پیغام کو اپنے اہم جو لوگ ہیں ہماری زندگی کے، ان کو اس پیغام میں شامل کر سکتے ہیں۔ اگر تو ہم ان کو اس پیغام میں شامل کر سک رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ شامل، دیکھیں اگلا سوال ہے کہ بھائی وہ شامل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ کیا ہم ان کو دعوت دیتے ہیں، کیا ان کے لیے چاہتے ہیں کہ وہ شامل ہو جائیں؟ ہاں، اگر چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عین مطابق ہم یہ کر رہے ہیں کہ ایک چیز کی اہمیت ہمارے دل میں ہے اور ہم اس کو اپنے خصوصی لوگوں کے لیے بھی وہی چاہ رہے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ جب لوگ آئیں گے تو ایک ایک بندہ شروع کے دنوں میں کیا آخر تک ایک ایک بندہ بہت اہم ہوگا۔ آپ کی ٹیم میں ایسے لوگ بھی آئیں گے جو بہت حیثیت والے ہوں گے، ایسے بھی لوگ آئیں گے جو حیثیت والے نہیں ہوں گے معاشرے کی نگاہ سے، اللہ کی نگاہ میں تو سارے برابر ہیں، معاشرے کی نگاہ سے حیثیت والے نہیں ہوں گے۔ اور اسی پہ ہی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کو ارشاد بھی فرمایا کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے سرداروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ شاید ان میں سے کوئی ایک بندہ اگر آ گیا تو اس کے ساتھ پوری ان کی جو ہے نا لوگ سارے کے سارے خاندان آ جائے گا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، عبداللہ بن ام مکتوم آتے ہیں، وہ نابینا ہے اور دروازے سے آ رہے ہیں اور انہوں نے دیکھا، انہیں پتہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ نابینا ہے، نہیں پتہ، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ پوچھا۔ اب اتنی اہم بات تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مائل کر رہے تھے دین کی طرف، سرداروں کو، اور ان سرداروں کے بارے میں یہی ہے کہ وہ اس طرح کی جو ہے وہ خلل برداشت بھی نہیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو چہرے پہ تھوڑی سی ناگواری کے اثرات آئے تو اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ نازل کیا کہ ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ، کہ آپ کو نہیں پتا کہ شاید یہی بندہ نصیحت حاصل کر جائے آپ سے اور اسی سے انقلاب برپا ہو جائے۔ اور آپ حساب لگائیں کہ عبداللہ بن ام مکتوم بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مدینہ میں خلیفہ ہوا کرتے تھے جب آپ جنگوں پہ جاتے تھے نابینا، لیکن اتنے زیادہ اسلام کو سمجھ گئے تھے، اتنی زیادہ باتوں کو سمجھنا کو اپنا نائب بنا کے جایا کرتے تھے جنگوں پہ۔
کتنی بڑی بات ہے کہ ہمارے لیے ایک ایک بندہ جو ہے شروع کے دنوں میں ہمارے لیے ایک ایک بندہ اہم ہے اور ہم نے ایک ایک بندے پہ توجہ دینی ہے. پھر یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیزیں ہم نے ذکر کر دی ابھی تک. نمبر 1 کہ آپ کی اگر اہمیت ہے اس چیز میں تو اپنے اہم لوگوں تک آپ یہ بات پہنچائیں گے اور ان اہم لوگوں تک چاہیں گے کہ وہ بھی لوگ داخل ہو جائیں. ہاں اگر نہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا جن کے گھر رہتے تھے وہ اسلام قبول نہیں کیا تو اس کی کوئی بات نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو تھا انہیں, اینڈ تک بتاتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. دوسری بات کہ آپ ہر ایک بندہ آپ کے لیے اہم ہے, ہر ایک بندہ ہمارے لیے اہم ہے. کہ کوئی بھی بندہ آ رہا ہے کسی بھی بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے, ہم نے اس کو لینا ہے, ہم نے اس کی کاؤنسلنگ کرنی ہے, ہم نے اس کو ٹیم جو ہے اس کو ممبر بنا کے ہم نے اس کے ساتھ چلنا ہے. تیسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی ٹیم بن گئی, کچھ ایسے لوگ آ گئے آپ کے ٹیم میں, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ انہیں ٹائم دیا کرتے تھے. آپ ان کے ساتھ بیٹھتے, ان کو دینی احکامات بتاتے, ان کو بتاتے کہ آپ نے کیسے دعوت دینی ہے, کیسے صبر کرنا ہے, کیسے لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات ہونی چاہیے اور کیا کیا چیزیں جو ہیں آپ میں ہونی چاہیے جو آپ ایک اچھے مسلمان بنیں گے. یہ دار ارقم کا جو کنسیپٹ ہے وہ یہی تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھتے اور آپ ان کو کاؤنسلنگ کرتے ہیں ان کی. صلی اللہ علیہ وسلم. 3 چیزیں. چوتھی چیز جو ہمارا ارلی فیز ہوتا ہے کسی بھی ریولیوشنری کام کا, وہ جو فیز ہوتا ہے اس میں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, اویئرنیس نہیں ہوتی, وہ پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. تو اس کے لیے جو قرآنی اسلوب ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے وہ یہ ہے, خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین, کہ بھائی درگزر کریں. اگر کوئی بندہ گالی دے رہا ہے, اگر بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیا جو لوگ ہیں جی جمع ہوئے گی, یہ کیا کر سن انہیں کل کے تھیا ہے نا کیا کر سن, خذ العفو آپ درگزر کرتے جائیں, وامر بالعرف لیکن اپنا پیغام بیان کرنے سے رکنا نہیں ہے. وامر بالعرف کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو پیغام ہے, جو تبدیلی والا پیغام ہے, بے شک لوگ باتیں کرتے رہیں, آپ نے وہ پیغام ان تک پہنچانا ہے, آپ نے وہ بات کرنی ہے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, اور جو جاہل لوگ ہیں وہ آپ کو تنگ کریں گے, آپ نے اعراض کرنا ہے, اگنور کرنا ہے. اگنور ایک بلیسنگ ہے. خصوصی طور پر ہماری ارلی جو فیز ہے اس میں کہ ہم اپنی ساری کی ساری اگر صلاحیتیں لوگوں کے سوالات کے جوابات میں لگا دیں گے تو اپنے آپ کو بلڈ کرنے میں کیا کریں گے. چوتھی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارلی جو زندگی ہے اس سے حاصل ہوتی ہے کہ آپ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین, کہ درگزر کرنا ہے, اپنی بات کرتے رہنا ہے, اور کوئی الزامات لگا رہا ہے, بے بنیاد باتیں کر رہا ہے تو ہاں اس سے اعراض کر کے, اگنور کر کے آپ نے اگلی زندگی کی طرف اپنے لوگوں کو امپاور کرنے کی طرف لگے رہنا ہے. کہ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ وہ بھی کہیں گے کہ ہاں جو بات کر رہا ہے اس کے آؤٹ کمز ہم دیکھ رہے ہیں. یہ چوتھی چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو ایک سیاسی, جو ایک پارٹی کے لیے, ایک سیاسی ورکرز کے لیے بہت زیادہ اہم ہیں. اور انشاءاللہ آگے اگلی بھی مجلسوں میں انشاءاللہ ہم سے بات کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ اس سے ہم حاصل کرتے رہیں گے جو بھی اسباق ہیں.